अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बहुत अहम 2-3 खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो सोशल मीडिया की ताकत है, जो अवामी ताकत है, उसने किस तरीके से इन हुक्मरानों को मजबूर किया है, वो मैं आपको बताऊँगा कि ये जो उम्रे पर गए हैं शहबाज शरीफ साहब, किस तरह इनको अपना वफ़द जो है वो छोटा करना पड़ा और बहुत सारे लोग जो हैं, वो नहीं जा सके। मरियम नवाज़ साहिबा को पासपोर्ट नहीं मिल सका। तो एक सबसे बड़ी पाकिस्तान में जो फिनोमेना अनफ़ोल्ड हो रहा है कि ये जो आप यूट्यूब पर बात करते हैं, ट्विटर पर बात करते हैं, जो लोग सड़कों पे निकले हैं इमरान खान की कॉल पर, उन्होंने बहरहाल एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ा है जो इससे पहले हमें नहीं नज़र आया पाकिस्तान की सियासी तारीख में, और यहाँ पर अब इस वक्त उसका मुजाहरा हो रहा है। दूसरा, मैं यहाँ अमेरिका में हूँ। मैं बिल्कुल ये आपको पक्की खबर दे रहा हूँ अपने सोर्सेज से कि अमेरिका ने पाकिस्तान से ये कहा है, जो इनके एडवाइज़र हैं सीआईए ने ये कहा है कि जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, आपने फौरी तौर पर इंतखाबात नहीं करवाने, बिल्कुल इंतखाबात नहीं करवाने। और इमरान खान के ख़िलाफ़ एक ऐसी मुहिम चलानी है जो जिसमें आपने बुनियाद बनानी है इस्लामी असूलों को। क्योंकि जो पाकिस्तान के लोग हैं इस वक्त इमरान खान के साथ, वो जो उनका कंसेप्ट है मदीना की रियासत का, खुददारी का, इंडिपेंडेंट पाकिस्तान का, और जो मकसद था पाकिस्तान को हासिल करने का, उसको जो वो कह रहे हैं कि मैं अमली जामा पहनाऊंगा, इसमें दरार सिर्फ इसी सूरत में आ सकती है कि आप अगर मज़हब को बुनियाद बनाकर इमरान खान पर तनकीद करें और ये साबित करें, अवाम के दिलों में ये बिठाने की कोशिश अगर आपकी ये कामयाब हो गई कि इमरान खान जो है ये मज़हब से दूर है, मज़हब की गुस्ताखी करता है, या ये एक फ़ेक करैक्टर है जो मज़हब का नाम इस्तेमाल करता है, अगर ये आपने लोगों को यकीन नहीं दिलाया तो फिर इमरान खान को हराना बहुत मुश्किल होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि एक पूरी मुनज़्ज़म कैंपेन शुरू कर दी गई है। यहाँ पर सोशल मीडिया पर एक आपको ताहिर अशरफ़ी का भी एक क्लिप नज़र आता है, जो इमरान खान साहब का भी सियासी मुशीर था मज़हबी अमूर के हवाले से। लेकिन हम सबको पता है कि वो किन के कहने पे काम करता है, किन के इशारों पर नाचता है, कौन सी एम्बेसी में उसका आना जाना है, पाकिस्तान में जो ताकतवर लोग हैं उनमें किस किस के साथ उसका राब्ता है। मरियम नवाज़ ने भी अपने ट्वीट में इमरान खान की जो एक गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने अम्बिया का हवाला देकर कि जो अम्बिया जो पैगाम पहुंचाते थे, जिसमें वो अल्लाह की हाकमियत की बात करते थे, तो उन्होंने लोगों को ये याद दिलाया कि इसी तरह अब भी वही पैगाम जाना चाहिए लोगों के पास कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है और वही सिर्फ हमारा माबूद है। जब ये बात आप करते हैं, लोगों के दिलों में बैठ जाती है, तो फिर लोग हर किस्म के खौफ से आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन इस वीडियो को जिस तरीके से शॉर्ट करके मरियम नवाज़ ने चलाया, उनके हवारी जर्नलिस्ट चला रहे हैं, और फिर ताहिर अशरफ़ी जैसे मजहबी स्कॉलर जो हैं, वो इस पर वीडियोस बना के फैला रहे हैं, तो ये बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमें 2 दिन पहले यहाँ पर जब मैं अमेरिका में पहुँचा, मेरा एक बहुत ही प्यारा दोस्त शाहिद महमूद गोंदल, उसका इंतकाल हुआ, जिसके जनाजे के लिए मैं आया। शाहिद महमूद गोंदल एक बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तानी था और यहाँ पर उसकी बड़ी खिदमात थी पाकिस्तान डे परेड के हवाले से, और दूसरे जो कम्युनिटी के मामलात हैं उनके उसके हवाले से। अचानक उसका इंतकाल हुआ तो उसके लिए मुझे आना पड़ा यहाँ पे जल्दी। लेकिन जब मैं आ गया यहाँ पर, तो मैंने बहुत सारे लोगों को टच किया, लोगों से बात की, तो पता चला कि एक मुनज़्ज़म कैंपेन इमरान खान के ख़िलाफ़ चलाई जाने वाली है, जिसमें मज़हब को बुनियाद बनाया जाएगा। और वो मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं, उसमें उनकी एक वीडियो को छोटा उसको कॉन्टेक्स्ट से हट के, यानी सियाको सबाक से हट के चलाया जा रहा है। और जो नून लीग के परवरदा, जो नून लीग के साथ रहने वाले लोग हैं, चाहे उनमें सियासतदान हैं, चाहे उनमें सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनमें कुछ सहाफ़ी भी शामिल हैं, वो इसको फैला रहे हैं। और मकसद सिर्फ ये है कि लोगों के दिलों में ये बात डाली जाए कि इमरान खान एक बहुत ही गैर ज़िम्मेदार आदमी है, वो अम्बिया के ख़िलाफ़ भी ऐसे ही बात कर देता है, और अल्लाह के दीन को वो बेचता है। ये, और आप देखें कि ये कोई नई बात नहीं है। मैं आपको मिसालें देके बताता हूँ कि जब भी अमेरिका ने वारदात की, तो वो क्या वारदात थी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ क्या कैंपेन चलाई गई? निज़ाम मुस्तफ़ा की कैंपेन चलाई गई, और ये कहा गया कि भुट्टो एक शराबी है, भुट्टो एक गैर मुस्लिम आदमी, एक ऐसा आदमी है जो प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं है, बल्कि
ان کو بہت ہی عجیب و غریب ناموں سے بھی نوازا گیا، اور ان کے خلاف وہ جو کیمپین تھی اس کی بنیاد بھی مذہب بنائی گئی۔ اور یہ چلانے والے کون لوگ تھے یہ آپ دیکھ لیں، یہ ضیاء الحق صاحب نے اس کو بیک کیا، یہ مولانا فضل الرحمان کے جو والد صاحب تھے مفتی محمود، وہ اس کے روح رواں تھے، اور یہ اے این پی والے جو ہیں عبد الولی خان اس میں شامل تھے جو سیکولر تھے، لیکن نظام مصطفیٰ کی تحریک میں وہ بھٹو کے خلاف تھے۔ اس میں مولانا شاہ مندورانی تھے، انس نورانی ابھی ان کے صاحبزادے ان کے ساتھ ہیں۔ یہ وہی ٹولہ ہے جو امریکہ کے کہنے پہ مذہب کو استعمال کرتا ہے، اور اب یہ عمران خان کو مذہب کے حوالے سے بدنام کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ختم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف میں آپ کو بتا دوں، یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، امریکہ نے بیچ میں جو مذاکرات ایک ہو رہے تھے، بیہائنڈ دا سین جو گفتگو چل رہی تھی، اب میں آپ کو یہ بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ امریکہ نے یہ کہا ہے، یہ ایڈوائز کیا ہے ان کو کہ کسی قیمت پہ بھی آپ نے الیکشن نہیں کروانے 2023 سے پہلے۔ اور شہباز شریف کو وزیر اعظم رکھنا اس لیے بہت ضروری ہے امریکہ کے لیے کہ وہ ایک بہت کمزور وزیر اعظم ہے، ایک ایسا وزیر اعظم ہے جس کے پاس کوئی وہ نہیں ہے، تعداد نہیں ہے اسمبلی میں اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے، اور پھر اس کے اوپر اتنے مقدمات ہیں کہ اس کی کسی بھی وقت اس کو بلیک میل کرنے کے لیے اس کو گرفتار کروایا جا سکتا ہے۔ تو بڑے اہم کام ہونے ہیں، سی پیک سے ہمیں دور کرنا ہے، اور جو ایک اس وقت جو ایک بلاک علیحدہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی روس، چین، ایران کے ساتھ مل کر، اس کو ختم کرنا ہے۔ تو ایک کمزور وزیر اعظم چاہیے، جو ان کی کٹ پتلی وزیر اعظم چاہیے، جو ان کے اشاروں پر ناچے۔ اس کے علاوہ آرمی چیف کی تعیناتی ایک بہت بڑا کام ہے، اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم رہے اور وہ اس سے اپنی مرضی کا آرمی چیف تعینات کروا سکیں۔ یہ ایک بہت ہی گھنونی سازش ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے خود کئی دفعہ آپ کو ذکر کیا ہے کہ شمشاد احمد جو ہمارے سابقہ سیکریٹری فارن افیئرز تھے، ان کے مطابق امریکہ کو یہ شہباز شریف صاحب جب 98 میں آئے تھے تو انہوں نے یہ یقین دہانی کرا دی تھی کہ میں این پی ٹی پر سائن کر لوں گا۔ تو شہباز شریف کی جو موجودگی ہے وہ امریکہ کو یہ حوصلہ دیتی ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے وہ وزیر اعظم کو، اس حکومت کو کسی بھی موقع پر اس کو بلیک میل کر سکیں گے، اپنی مرضی کا کوئی فیصلہ لے سکیں گے۔ یہ بہت ضروری ہے ان کے لیے کہ شہباز شریف رہے۔ تو اب پچھلے جو بیک ڈور چینل تھے، جو رابطے تھے، وہ سارے کے سارے وہ عمران خان نے ختم کر دی ہیں، اس لیے کہ یہ ایک لالی پاپ دینے کی کوشش تھی، یہ ایک گمراہ کرنے کی کوشش تھی۔ عمران خان اس وقت فوکس کر رہا ہے عوام کی طاقت پر، اب جو ایک ریزسٹنس ہے جو پاکستان کے نوجوان دے رہے ہیں، ایک اپیل پر جو آپ لوگ نکلتے ہیں، تو یہ وہ معاملات ہیں جن پر عمران نے توجہ دی ہوئی ہے۔ ثاقب نثار صاحب کی جو میٹنگ ہے سابق چیف جسٹس کی، اس کے حوالے سے بہت نون لیگ نے واویلا کیا ہے، بہت بات پھیلائی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس ملاقات کے بعد بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اس ملاقات کو آپ عام نہ لیں، یہ ملاقات جو ہے یہ ایک آنے والے دنوں میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سائفر، وہ خط جو امریکہ سے پاکستانی سفیر نے لکھا تھا، جس میں اس سازش کا ذکر تھا جو امریکہ نے کی پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو ہٹانے کے لیے اقتدار سے، اور جس میں تمام طبقات، تمام دعویٰ ہے اس خط میں کہ تمام جو طاقتور لوگ ہیں وہ آن بورڈ ہیں، اس کی جوڈیشل انکوائری ہو سکتی ہے۔ یہ بات اب یہ ممکن ہے کسی بھی وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب خود اس کا نوٹس لے کے تو اس کی تحقیقات کریں۔ تو یہ اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں، عمران خان بالکل ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کے عوام تک فیکٹس پہنچیں، اور جو خواہش ہے عمران خان کی، یہ ڈسکس بھی ہوئی ثاقب نثار صاحب کے ساتھ میٹنگ میں بھی، اور اس بات کا بڑا قوی امکان ہے کہ وہ جو سائفر ہے، وہ جو خط ہے، اس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا نوٹس ایک لے لے، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو بات ہمیشہ وہ جس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اوپن کورٹ میں اس کی ہیئرنگ کریں اور تمام جو لوگ ہیں ان کے سامنے فیصلہ کریں۔ مجھے سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ میں قابل قبول ہوگا۔ ماضی میں بھی جب اس جوڈیشل کمیشن نے انتخابی دھاندلیوں کے حوالے سے ایسا ایک فیصلہ دیا جو عمران خان صاحب کی پوزیشن سے ذرا ہٹ کے تھا، لیکن عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اس کو قبول کیا۔
اب بھی وہ سپریم کورٹ کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن اس عزت کو، اس ادارے کی عزت کو عوام کی نظروں میں بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس خط کی، اس پر نوٹس لیں، از خود نوٹس لیں، اس پر جو ذمہ داران ہیں ان کو بلائیں، اس کی اوپن ہیئرنگ کریں تاکہ لوگوں کو فیکٹس معلوم ہو، جو بھی فیصلہ اس میں ہوگا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت عمران کی جو کوشش ہے، اس کی جو محنت ہے، جو محور ہے اس کا سارا، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ عوام کو تمام صورتحال سے آگاہی ہو، تو پھر وہ جو فیصلہ کریں گے وہ قابل قبول ہوگا۔ وہ کسی طرح کی محلاتی سازشوں میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو لالی پاپ ان کو دیا جا رہا تھا گفتگو میں انگیج کر کے، انہوں نے اس کو بالکل اب ریجیکٹ کر دیا ہے، اور سوائے انتخابات کے کچھ نہیں چاہتے۔ یہ جو جوڈیشل ایک اس کا ریویو چاہتے ہیں، یہ جو خط امریکہ سے آیا اور یہ جو سازش ہوئی، اور اپنے ورکر سے یہ کہا ہے کہ آپ بالکل تیار رہیں، اور عید کے بعد یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑی ہائی کنفرنٹیشن ہونے والی ہے۔ امریکہ کو یہ سسٹم چاہیے، اور انہوں نے منع کر دیا الیکشن کے لیے، یہاں سے ایڈوائز کیا کہ الیکشن نہیں ہوں گے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کمزور وزیر اعظم، ان کے جو لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کمزور شہباز شریف جیسا کمزور وزیر اعظم بہت سوٹ کرتا ہے۔ آرمی چیف کا تقرر ہے، سی پیک سے دوری کرنی ہے، رشیا کو فارغ کرنا ہے، تو ان حالات میں ایک اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ امریکہ کو سوٹ نہیں کرتی۔ اور آپ نے یہ بیانات بھی اب دیکھ لیے ہوں گے، رانا ثناء اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، آصف زرداری بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم الیکشن جو ہے وہ اگلے سال آخر میں کروائیں گے۔ لیکن میں اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو پھر ایک دفعہ کہتا ہوں کہ جو آپ لوگوں نے ہمت اور طاقت دکھائی، سوشل میڈیا نے جو رول پلے کیا، اس نے دیکھیں کیسا مجبور کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان اس خوف سے نہیں گئے وہاں پر کہ ڈیزل کے نعرے لگیں گے۔ اے این پی نے انکار کر دیا کہ ہم سرکاری عمرے میں شرکت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ محمود خان اچکزئی نے بھی جانے سے انکار کر دیا۔ یہ عوامی دباؤ تھا جس کی وجہ سے ہائی کورٹ کے 4 بینچ تحلیل ہوئے، مریم نواز کو وہ پاسپورٹ نہیں مل سکا، حمزہ شہباز نہیں جا سکا، اس کی والدہ نہیں جا سکی، اور بہت سارے لوگ نہیں جا سکے۔ تو عوامی طاقت، اگر عوام اٹھ کھڑے ہوں، چاہے سوشل میڈیا پر ہوں، چاہے سڑکوں پر آئیں، تو پھر اس کا دباؤ اتنا پڑتا ہے کہ آپ کو کسی سازش کی ضرورت نہیں پڑتی، اور آپ اپنے آبجیکٹیو حاصل کر لیتے ہیں۔ یہی عمران کا مشن ہے، اور اسی وجہ سے اس نے تمام جو مذاکرات ہیں ہر طرح کے وہ سسپینڈ کر دیے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ رجوع کرنے کا فیصلہ کیا جیسا وہ کر رہا ہے۔ اور عید کے بعد ایک گھمسان کا رن پڑنے والا ہے، عوام اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکرائے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ اپنی سازشوں میں کامیاب ہوتا ہے، یا پاکستان کے عوام اس ساری کہانی کو اپنے حق میں موڑتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔